ابن سیرین تو اس طرح تعبیرات دیتے تھے. ایک شخص نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری دونوں رانیں آپس میں مل گئی، اتنی موٹی ہو گئی کہ رانیں ٹکرا رہی. ابن سیرین کے پاس آیا. ابن سیرین نے تعبیر دی کہ آپ کے نکاح میں 2 سگی بہنیں. جب تحقیق کی گئی تو 2 بہنیں نکلی ہو آپس. ایک آدمی نے خواب دیکھا اور ابن سیرین کو سنایا کہ میں سرسوں کا تیل نکالتا ہوں لیکن واپس سرسوں میں ڈالتا ہوں اور غائب ہو جاتا ہوں. سرسوں کو پیس کر اس سے تیل نکالتا ہوں، تیل نکل کے پھر واپس اس میں ڈالتا ہوں. ابن سیرین نے کہا تیری جو بیوی ہے وہ تیری ماں ہے. گھر آیا اور بہت پریشان لیٹ گیا. گھر والے نے کہا بس کھانا نہیں کھانا، مرنا. کیوں؟ میں نے خواب دیکھا. خواب کیا تھا؟ قیامت کا. ابن سیرین کے پاس گیا اور اس نے تعبیر دی اور بس میری زندگی تباہ ہو گئی. کیا خواب دیکھا؟ یہ خواب. کیا تعبیر دی؟ کہ یہ تعبیر دی. اس خاتون نے پوچھا ویسے آپ کس قبیلے کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا ہم تو فلاں قبیلے میں فلاں ملک میں پیدا ہوئے. وہ جو بڑا طوفان آیا تھا میری گود میں بچہ تھا اور سب لوگ بھاگ رہے تھے، میں نے اس کو جاڑی میں پہنتا تھا. اس نے کہا وہ میرے والدین نے جاڑی سے اٹھایا ہے نا. کہا وہ میرے ہی بچہ تھا. کہا وہ میں ہی تو. ایسے زبردست نگاہ تھی ابن سیرین. وہ تو بہت دور ہے اور بڑے امام ہیں، ان پر تو فخر ہے. اینا روایت کا فی ما مضا عن ابن عون وابن سیرین. محدثین ان پر فخر کرتے. علماء لکھتے ہیں حکم میں حسن بصری آگے ہے، علم کی دقاقت میں ابن سیرین پختہ ہے بہت زیادہ. اللہ. امام حسن بصری اور ان کے درمیان چپ کلش ہوتی. امام حسن بصری حجاج بن یوسف کی جیل میں تھے اور بچی مر گئی. تو لوگوں نے کہا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہا ابن سیرین. کہا اس وقت اس سے بہتر انسان نہیں. کہا وہ تو آتا نہیں ہے. کہا جنازہ لے کے اس کے گھر کے سامنے لے چلو. مسلمانوں کا طریقہ ہے جنازہ دے کے ایک دم تیار ہو جاتا ہے. جنازہ لے کر کے جب وہاں سے گزرنے لگے ابن سیرین اٹھ کے آیا. کہنے لگے کیا ہو گیا؟ امام حسن بصری کی بچی کو تو اس کے والد تو حق مسئلے کے لیے ظالم کی جیل میں. فوراً آیا اور جنازہ پڑھایا. امام حسن بصری اس پر فخر کرتے تھے. اختلاف اپنی جگہ، علم کے مقامات کی قدر اپنی جگہ. اللہ اکبر. اور بھی ہر دور اور زمانے میں شاہ عبدالعزیز مشہور ہے رویا کی تعبیر میں. جو کا تو تک پک ہر تعبیر نکل آتی. جو منہ ہلایا بس وہی تعبیر. اور ان کے بعد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ. ایک آدمی نے خواب دیکھا. مولانا محمد قاسم نانوتوی کو سنایا. حضرت نانوتوی نے کہا اگر مٹھائی کھلاؤ گے تو میں تعبیر دے دوں گا تیری تنخواہ ڈبل ہو جائے گی. نہیں کھلاؤ گے تو ایسی تعبیر دوں گا تنخواہ سنگل ہوگی. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں مٹھائی کھلاؤں گا لیکن یہ بتاؤ کہ یہ تعبیر میں کیسی تبدیلی ہے. حضرت نے فرمایا آپ نے خواب میں جو پرندہ دیکھا ہے اس کو بطخ کہتے ہیں. بطخ با تین حرف ہوگا. اب اگر میں اس کو بطخ بناؤں اردو کا تو آپ کی تنخواہ 3,000 ہو جائے گی. اور اگر میں اس کو عربی میں بط کہوں بے کرے تو 2 حرف ہوں گے تو تنخواہ 2,000 رہے گی. اس کی تنخواہ اتنی ہو گئی جتنی حضرت نے بتائی. یہ معبر کے ہاتھ میں ہے. جیسے پختون نے خواب دیکھا چاند دیکھا خواب میں تو پشتوں میں چاند مؤنث ہے. دادئی مولانا اس دن فون پر مجھے کہہ رہے تھے کہ اب منیب الرحمان کہے گا کہ میں نے چاند دیکھی. وقتوں کے مؤنث کا جب لیکن اردو میں اور عربی میں چاند مذکر ہے.
تو پختون اگر خواب میں چاند دیکھے تو ان کے ہاں لڑکی، اردو والا اگر دیکھے عربی والا ان کے ہاں لڑکا ہوگا۔ اسی طرح اگر سورج خواب میں دیکھے، پشتو میں اور اردو میں دونوں میں مذکر ہے، نور سورج مذکر ہے، لیکن اگر عرب دیکھے تو عربی میں مؤنث ہے، فلما رأى الشمس بازغة، لڑکی ہوگی۔ یہ معبر کے اختیار میں، اس لیے حدیث میں ہے الرؤیا علی رجل الطائر، خواب تو تعبیر کی ٹانگ پر بیٹھی رہتی ہے، جیسے تعبیر دو گے ایسی جائے۔ معبر کے لیے ضروری ہے کہ بڑا عالم ہو، بڑا عاقل ہو، بہت سمجھدار ہو، برائی سے اچھائی بنا سکتا ہے اور اچھائی کو برباد کر سکتا ہے۔ کوئی برا خواب دیکھ کر مت بیان کرو، رہنا دے۔ کسی نے برا خواب دیکھ کر تعبیر خراب ہو رہی ہے تو آپ کہہ دیں صدقہ کر لو، توبہ استغفار کر لو، مت متعین کرو۔ یعنی تعبیر سے تدبیر بہتر ہے، یہ مطلب ہے۔